کل پاکستان میں کچھ ٹیچرز جو ہیں احتجاج پہ ہیں. اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں پرسنلی سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریزن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارے آخر ٹیچر سے پڑھ کے ہی گئے ہیں نا، جو انہیں فوکس نہیں کر رہے کہ کیا کر رہے ہیں ٹیچر، مطلب احتجاج کو سیریس نہیں لے رہے. ایون پہلی بات تو یہ کہ ٹیچرس کو احتجاج پہ نکلنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی، کہ گورنمنٹ کو خود سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ باہر کے ملکوں میں جس میں ٹیچر کو رسپیکٹ دی جاتی ہے اسی حساب سے وہ کنٹری بھی اوپر گرو کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ نے کیا ہے، ہماری گورنمنٹ ہمارے ادارے ٹیچرس کو رسپیکٹ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہماری کنٹری کے بھی یہ حال ہے. ٹیچرس کو باہر نکلنے کا مطلب ایک وہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا، موقع ہی نہیں، ان کی ہر ضرورت پوری کر دینی چاہیے تھی. لیکن یہاں پر تو سسٹم ہی الٹا ہے. یہاں پر تو ٹیچر کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، کیونکہ وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں جو خود بھی کچھ ٹیچرس سے نہیں پڑھ کے آئے. کوئی اس مطلب میں کہتا ہوں کہ ٹیچر بائی ہارٹ ہونا چاہیے، ٹیچر بائی پروفیشن نہیں. وہ ٹیچر بائی پروفیشن سے پڑھ کے آئے ہیں. ایک استاد جسے کہتے ہیں نا، اردو کا ورڈ ہے استاد، اس سے نہیں پڑھ کے آئے. اس وجہ سے انہیں یہ چیزیں جو ہیں انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا ضروری ہوتا ہے کسی ٹیچر کا ہونا. اب کافی سارے، کیونکہ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں جاب نہیں ملی تو ٹیچنگ کر لیں، تو وہ ان ٹیچرس کے ہاتھ سے پڑھ کے آتے ہیں. پھر ہمارے جس فیلڈ میں بھی ہوں، ایٹ لیسٹ آپ گورنمنٹ میں جائیں، مطلب اگر پاکستان کے اوپر گورنمنٹ کریں تب بھی آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. تو آپ آخر کسی ٹیچر سے پڑھ کے ہی نکلتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن سسٹم کا فیلئر ہے کہ آج وہ ٹیچرس کو مطلب اگر وہ جیلوں کے پیچھے ہیں تو پہلے بات کہ وہ جیلیں ٹوٹ کیوں نہیں گئی جن کے پیچھے ٹیچرس کو رکھا گیا. وہ ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹے جنہوں نے ٹیچرس کو اندر جیلوں میں کیا، اور وہ بھی تو آخر کسی ٹیچر سے پڑھے ہوں گے. اگر وہ کسی ایسے ٹیچر سے پڑھتے جو افیکٹ کرتا ان پہ ذہنوں پہ یہ بات بٹھا دیتا کہ ٹیچرس کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، تو وہ یہ حرکت نہ کرتے. لیکن اب دیکھ لیں کس مقام پہ ہمارے ٹیچرس کو کھڑا کیا، اور پھر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم بہت ہی اعلیٰ، جو کہ مطلب اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائیں اور ہماری کنٹری گرو کرے. یہ ہو وہ چائنا کا کمپیٹ کرتے ہیں، یورپ کو نہیں. تھنکنگ میں تو ہم یوں ہی سوچتے ہیں نا کہ یورپ، چائنا اور یہ وہ انڈیا کو کرتے ہیں. انڈیا میں کتنے بڑے بڑے رائٹرز ہیں، کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے رسپیکٹ دی ہے اسٹوڈنٹس نے، اور ان کے اداروں نے رسپیکٹ دیا، انہوں نے پرفارم کرنے کا موقع دیا. ہمارا کیا ہے، ہمارے تو ٹیچرس کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا، یہ حالات کر رکھے ہیں. تو ہم بھی اگر موقع دیں گے تب بھی ہوگا نا. یورپ میں تو کہتے ہیں ایون کہ عدالت میں جائیں تو انہیں کٹہرے میں بھی نہیں کھڑا کر دیتے، انہیں کہتے ہیں کہ سائڈ پہ چیئر دیتے ہیں، اور صرف وہ ٹیچر ہی ہوتے ہیں اونلی جس کے لیے یہ اسپیسیفک پروٹوکول ہوتا ہے. کیونکہ ٹیچر جو ہوتے ہیں پوری قوم کو بلڈ کرتے ہیں، پوری نیشن کو، آگے والی نسلوں کو بلڈ کرتے ہیں. ایون اگر ایک سدھر گیا، اسے شعور آ گیا، تو پوری پوری نسلیں آگے تک، قیامت تک ایون کہ آپ کو وہ گرو کر سکتے ہیں آپ کی مینٹیلٹی کو. اور ہم یہ بیہیو کرتے ہیں، پھر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم معاشیت میں ہماری اسٹرانگ ہو، ہماری ایون کہ جو بھی فیلڈ ہے. یار آف کورس آپ کے لیے ایجوکیشن لازمی ہے، کسی بھی فیلڈ میں اپلائی کرنے کے لیے، کسی میں بھی انٹر ہونے کے لیے آپ کو ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے. جتنے بھی ہوتے ہیں سب ٹیچرس کے ہاتھ سے تیار ہو کے پروڈکٹ جاتے ہیں. تو پرابلم پیچھے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے مطلب ٹیچر بائی پروفیشن ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جاب نہیں ملی مطلب کسی طرح والا تو ٹیچنگ کر لیتے ہیں. یہ نہیں، ٹیچر بائی ہارٹ اگر کوئی انہیں استاد ملتا تو آج انہیں شرم حیا ہوتی اس بات کی، یا کہہ لیں کہ ذرا سخت الفاظ ہیں لیکن کیونکہ جب ٹیچرس پہ بات آتی ہے تو پھر اگر وہ اتنے سخت ہو سکتے ہیں تو ہم تھوڑے الفاظ بھی سخت کر لیتے ہیں. کہ اگر انہیں تھوڑی بہت شرم حیا ہوتی یا کچھ سمجھ ہوتی تو ٹیچرس کو باہر نکلنے کی وہ ہی نہ دیتے، چانس ہی نہ دیتے، ان کی باتیں مان لیتے. یار ایٹ لیسٹ ٹیچرس کے ساتھ ایسا کرنا بہت غلط ہے. جنہوں نے ہماری قوم کو، ہماری نسلوں کو سنوارنا ہوتا ہے، انہیں اگر آپ یہ بیہیو کریں گے اور پھر آپ امید کریں گے کہ ہم ایک سلجھی ہوئی اور ایک کامیاب قوم کہلائیں، تو یہ امپاسبل ہے.